کا معمول رمضان مبارک میں اعتکاف کا تھا، اس میں دیگر معاملات کے علاوہ ظہر کا اثر کا مغرب ذکر جہری کی مجلس ہوتی تھی، جس میں وقت کے اکابر علماء مشائخ مفتیان حضرات شرکت فرمایا کرتے تھے۔ آگے 1400 ہجری کا رمضان، حضرت مفتی زین العابدین صاحب کی مسجد فیصلہ آباد میں ہے، جہاں جامع غفیر شریف تھا، ان میں حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی، مفتی اعظم پاکستان، حضرت کون؟ مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان کو لقب ملا ہے، اور حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی بہت سے وقت کے اکابر نہ صرف شریک رہتے بلکہ خود بھی اس مبارک مجلس میں ذکر جہری میں محضر ہو جائے۔ چھٹے والے مسجد دیوبند کے اندر جاتے ہیں ذکر جہری، فقیہ الامت مفتی اعظم قطب زمان حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ چھٹا والی مسجد دیوبند میں ہمیشہ مجلس ذکر پورا سال روزانہ ہوتا۔ انتقال سے 2-3 سال پہلے یہ حال ہو گیا تھا کہ روزانہ ذکر جہری کرنے والے کافی تعداد میں آ جاتے تھے، تو سب مسجد ہی میں جمع ہو کر ذکر جہری اپنے معمول کے مطابق پورا کرتے تھے۔ یہ مجلس ذکر جہری روزانہ بلا ناغہ چھٹے والی مسجد میں مفتی صاحب کے قیام کی جگہ پر ہوتی تھی۔ جب سفر میں تشریف لے جاتے تو حضرت کی جگہ پر بھی آپ کے مریدین اس مجلس کو قائم دائم رکھتے۔ رائے پور کی خانقاہ، ہمارے اکابر کی خانقاہوں میں رائے پور شریف کی خانقاہ کا ایک امتیازی شان تھا۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی سوانح حضرت رائے پوری میں زیر عنوان رائے پور شریف کی خانقاہ، یہ کتاب عنوان ہے، اس میں تحریر فرماتے ہیں، جنگل کی اس خاموش فضا میں خانقاہ اللہ کے نام کی صداؤں سے، ذکر کی آوازوں سے گونجتی رہتی ہے۔ رائے پور کی فضا میں ہر آنے جانے والے کو سب سے پہلے جو چیز متوجہ کرتی تھی وہ ذکر کی کثرت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پتے پتے سے اللہ کے نام کی آواز کی صدا آتی تھی۔ حضرت رائے پوری کی ایک نصیحت آخری میں نقل کی مولانا علی میاں صاحب نے، کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کو دانتوں سے مضبوط سے پکڑو۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے ذکر کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، اس میں کسی کی نہ ماننا، اس میں کسی کی نہ ماننا، چاہے کوئی کتنے ہی چڑھائی لائے، مجھے تو اس میں تجربہ کار سمجھو، مجھے تو اس میں تجربہ کار کون فرماتے ہیں؟ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، چاہے لوگ ہزاروں دلائل بیان کریں، ڈونٹ لسن ٹو دیم، تجربہ مجھے ہوا ہے کہ ذہنی ذکر اللہ میں کتنے فوائد ہیں، آپ اپنا کام چالو رکھنا، انگلی اٹھانے والوں کی انگلی آٹومیٹکلی ٹوٹ جائے گی۔ یہ بات لکھی ہے مجالس میں، مسجدوں میں، کتاب کا نام کہہ رہا ہوں میں آپ کو، مسجدوں میں مجالس ذکر جہری کا استحباب، صفحہ 39 سے لے کر 88 تک یہ بات نقل کی ہے۔ تو یہ بات دلائل آپ کے سامنے آئے۔ ایک اور بات کہتا ہوں، قال الطبراني حدثنا عبد الله بن احمد حدثنا عقبہ بن مكرم العمري حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري حدثنا حسن بن علي جعفر بن عقبہ بن الصبيح الراسي عن ابي الجوزاء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا ذکر خوب کرو حتی یقول المنافقون انکم ترون، یہاں تک کہ منافق تمہیں کیا ہے؟ ریاکار کہنے لگے، خوب کرو، سمجھے نا؟ تمہیں دیکھے منافق تو کہنے لگے یہ ریاکاری کرتا ہے۔ اس پر فائدہ نقل کیا ہے اس حدیث کی تحت میں، منافقوں یا بیوقوفوں کے ریاکار کہنے یا مجنون
نہیں چاہیے، بلکہ اس کو کثرت اور اہتمام سے کرنے چاہیے۔ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں، مجنون جبھی کہا جائے گا جب نہایت کثرت سے زور سے ذکر کیا جائے۔ آہستہ میں یہ بات ایک بات جو بہت ضروری ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں انگلی رکھو، کہتے ہیں بھائی ذکر کی مجلس میں، ہاں جی یہ بات ہے، نقل کی ہے غلام حبیب صاحب نے، مولانا غلام حبیب اللہ صاحب کی بات سمجھ گئے نا، سن لیجیے۔ وہ فرماتے ہیں میرے شیخ و مرشد حضرت والا شاہ جمالی دامت برکاتہم ان کے زمانے میں اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی یہ دل پر رکھ کر اللہ 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 کا ضرب لگاتے ہیں۔ یاد رہے ہمارے مشائخ نقش بندیہ بیعت ہونے والے مریدین کے قلب پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں۔ حضرت مرشد عالم غلام حبیب صاحب چکوال والے نے فرمایا کہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی فرماتے ہیں جس قلب پر فرماتے خواجہ فضل علی قریشی فرماتے جس قلب پر یہ انگلی لگ گئی اس کو کلمے کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ جس دل پر یہ انگلی لگ گئی اللہ 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 اس کی موت کس پر آئے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب شیخ قلب پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگاتا ہے تو ایک نور اس بندے کے شیخ کے قلب کے اندر آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کا تعلق شیخ کے ساتھ نہ بھی رہے، یعنی شیخ چلا بھی جائے، اس نے معمولات سامنے والے نے نہ بھی کیے، اس طرح غفلت کی زندگی گزارتا رہا تو بھی موت کے وقت جب بالکل آخری وقت آنے لگتا ہے، آخری وقت تو شیخ کے اللہ اللہ کے ضرب کے نور سے، اس نور کی وجہ سے اس شخص کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت مری ہوئی تھی، 30 سال کے بعد اس کی موت آئی تو مرتے ہوئے حضرت کا انتقال ہو گیا تھا کا، اس عورت کا یہ حضرت کی عجیب عجیب بات حضرت کے بارے میں نقل کی، حضرت کے جو کرامات ہیں، اس عورت کو مرتے وقت حضرت کا چہرہ نظر آیا، وہ کہہ رہا ہے کلمہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حالانکہ اس عورت نے 30 سال بیعت ہونے کے بعد 30 سال تک حضرت کو دیکھا، یہ حضرت فرماتے ہیں۔ ہائے اللہ ہمیں ذکر کی علامت نصیب فرمائے۔ خالی ویسے یہاں پر آپ لوگوں کو جمع ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہوں بھائی، سمجھ گئے نا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارا وقت اللہ اللہ کرنے والے بن جائے، ہماری اس مسجد سے اللہ اللہ کے نعرے ہوتے اور اللہ کی رحمت جوش میں آئے۔ اسی لیے سنیے ایک بات کہہ رہا ہوں آخری بڑی فائدے کی۔ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل کی قوم میں ایک عابد تھا، یہ بات نقل کی ہے تہذیب الاسرار میں، اور صفحہ 287 پر ایسے بغیر مجھے بات نہیں کرتا ہوں میں، سمجھ گئے بات ہے؟ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک عابد تھا جس نے 60 سال تک عبادت کی، اچانک ان سے ایک گناہ صادر ہوا جس پر وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ اس نے زمین پر ایک گول خط کھینچا ایسا، اور اس میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کی لا اخرج من هذا الخط حتى تعلمني في اي شيء رضا، میں نے گناہ کر لیا ہے، I'm not going to exist, I'm not going to come out from this daira until you tell me، جب تک آپ مجھے یہ نہ بتلائیں کہ آپ کی رضا کس عمل میں ہے تاکہ میرا گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وحی نازل کی، قل للعابد، اس عبادت کرنے والے کو بتا دو، اجلس حلقۃ الذکر، بیٹھ ذکر کے حلقے میں، بیٹھ ذکر کی مجلس میں، بقدر مقدر